حضور درس نظامی کے اندر جو عموماً کتب پڑھائی جاتی ہیں زیادہ تر کتابیں عربی زبان کے اندر ہوتی ہیں، بلکہ درس نظامی کی جو ابتدا ہوتی ہے شروع سے ہی عربی زبان سکھانا شروع کر دی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس پر عبور حاصل نہیں ہو پاتا، تو عربی زبان کے اندر عبور حاصل ہو جائے اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی زبان کا آنا جو ہے وہ ایک درس نظامی کے عالم کے لیے تو نہایت ہی ضروری ہے۔ اب عربی زبان میں مہارت کیسے حاصل ہو، اس کے لیے چند چیزیں ہیں، اگر ان پر استقامت کے ساتھ عمل کیا جائے تو عربی بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ عربی عبارت بھی، عربی کا فہم بھی، عربی کی لغت بھی، اور عربی کی ووکیبلری جو ہے یعنی ذخیرہ الفاظ جو ہے وہ بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک وہ طریقہ ہے کہ جس کا تعلق ہماری درسی کتابوں کے ساتھ ہی ہے یا درس نظامی کے ساتھ، دوسرا وہ ہے جو درس نظامی سے ہٹ کر ہے۔ درس نظامی کے اعتبار سے میں عرض کروں گا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی کتابوں سے اردو شروحات کو بالکل خارج کر دیں۔ کسی بھی کتاب کی کوئی بھی اردو شرح ہرگز نہ پڑھیں، آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، بہر صورت آپ صرف عربی ہی پڑھیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم جب کوئی کتاب شروع میں پڑھتے ہیں، جیسے نور الایضاح پڑھی یا قدوری پڑھتے ہیں، اب قدوری کا جب حاشیہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، اب ہمیں ایک دو دن جب سمجھ نہیں آتی تو اب ہم پریشان ہوتے ہیں کہ اب سمجھ تو آ نہیں رہی، کیا کریں؟ اب مشورہ کرتے ہیں تو مشورے والے خود چونکہ اردو شرح استعمال کر رہے ہوتے ہیں لہذا وہ اردو شرح کا مشورہ دے دیتے ہیں۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ شاید ایک مہینہ یعنی صرف 30 دن آپ تکلف کر کے مشقت برداشت کر کے آپ عربی حاشیہ ہی پڑھتے رہیں صرف ایک مہینہ، تو ایک مہینے کے بعد آپ کو 80% جو عربی حاشیہ وہ سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ صرف شروع کا ایک مہینہ ہوتا ہے، اصل میں ہم اس ایک مہینے میں جو ناکام ہوتے ہیں اس کے بعد پھر ہم پورا درس نظامی بھی اسی طرح گزار دیتے ہیں اور اس کے بعد پوری زندگی بھی اسی طرح گزار دیتے ہیں۔ تو لہذا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کی صرف عربی شرح اور عربی حاشیہ پڑھیں، اردو کی طرف ہرگز نہ جائیں۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جو ہم لغت استعمال کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ہم منجد استعمال کرتے ہیں، موسٹلی طلباء جو ہے وہ منجد استعمال کرتے ہیں۔ منجد بھی اصل میں عربک ٹو عربک ہے، یعنی وہ عربی سے عربی کے اندر ہی لغت ہے، لیکن ہم کون سی استعمال کرتے ہیں؟ عربی سے اردو والی۔ جب ہم پہلے دن درس نظامی میں داخلے کے ساتھ ہی لغت جو استعمال کرتے ہیں وہ عربی سے اردو والی استعمال کرتے ہیں، وہیں سے ہماری کمزوری شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ پہلے سال کے بعد یعنی جب آپ کو عربی بالکل ہی نہیں آتی اور ثانیہ کے اندر آپ کو عربی آنا شروع ہو جاتی ہے تو آپ عربی سے عربی لغت ہی استعمال کریں۔ عربی اچھا اگر دوسرے سال میں نہیں تو چلو آپ تیسرے سال تک چلے جائیں کہ چلے دوسرے سال میں آپ کو ذخیرہ الفاظ جو ہے وہ عربی الفاظ کا حاصل ہو جاتا ہے تو آپ تیسرے سال کے اندر عربی سے عربی لغت استعمال کریں۔ جب عربی سے عربی لغت ہی آپ مستقل استعمال کریں گے تو اب آپ کا ذہن عربی میں ہی سمجھنا شروع کرے گا، عربی کے اندر ہی پڑھنا شروع کرے گا اور عربی کے اندر ہی سوچنا شروع کرے گا۔ یہ دوسرا کام۔ تیسرا کام جو درس نظامی سے خارج طور پر جو ہے وہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو خارجی مطالعہ کرتے ہیں اگر اس میں بھی آپ کوشش کریں کہ آپ عربی رسائل کا مطالعہ کریں اور عربی کتابیں پڑھیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کو عرض کروں، مکاشفۃ القلوب پڑھتے ہیں، مکاشفۃ القلوب جو ہے وہ عربی کے اندر بھی اردو کے اندر بھی، لیکن اگر آپ عربی میں پڑھیں، اچھا رسائل آپ پڑھتے ہیں جیسے امیر اہل سنت کے رسائل، آپ کو ایک کثیر تعداد کے اندر رسائل عربی کے اندر مل جائیں گے، عربی ترجمہ موجود ہے، اب رسائل بھی عربی کے اندر پڑھیں۔ تو اگر اپنا خارجی مطالعہ بھی ذرا اس کا زیادہ تر حصہ آپ عربی کے اندر ٹرانسفر کر دیں کہ عربی میں مطالعہ کریں تو یہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ آپ کو یعنی آپ کے عربی زبان سمجھنے کے اندر آپ کے لیے بہت زیادہ معاون ہوگی۔ چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ عربی شاعری سے مراد وہ شاعری کہ جو واض و نصیحت والی ہو اور نعتوں والی ہو یا حمد والی ہو، یعنی وہ جو بالکل ہی فضولیات والی ہے وہ شاعری نہیں کہہ رہا۔ اب مثال کے طور پہ جیسے قصیدہ بردہ شریف یا امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کے اور بہت سارے قصائد ہیں، آپ کا صرف قصیدہ بردہ نہیں ہے، آپ کے اور بھی بہت سارے قصیدہ حمزیہ بھی آپ کا بڑا خوبصورت قصیدہ ہے۔
اور اس کے علاوہ بھی اور قصائدہ پورا دیوان چھپا ہوا، دیوان بوسیری کے نام سے پورا دیوان ہے، اس کا بھی اردو ترجمہ موجود ہے، لیکن اس میں عربی بھی موجود ہے، تو آپ عربی پڑھیں۔ اچھا، اسی طرح وعظ و نصیحت کے جو اشعار ہیں وہ بڑے خوبصورت ملتے ہیں، جیسے علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ کی کتابوں میں جہاں پر اشعار آتے ہیں وعظ و نصیحت کے، عربی اشعار ہیں، اور آپ ان کو پڑھیں تو آپ کا یعنی آپ یوں کہیں کہ آپ کا دل روشن ہو جائے، اتنے خوبصورت عربی اشعار ہوتے ہیں۔ مکاشفۃ القلوب کے اندر عربی اشعار ہیں، اور بہت سارے بزرگوں کے دیوان جو ہے وہ عربی زبان کے اندر آپ کو مل جائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ شاعری کے اندر بھی جو نعتیہ، حمدیہ اور منقبت والی اور وعظ و نصیحت والی ہے وہ عربی شاعری پڑھیں۔ چوتھے نمبر پر آپ یہ کام کریں کہ قصے کہانیوں کی کتابیں ملتی ہیں، عربی کی قصے کہانیوں کی کتابیں ملتی ہیں اور بڑی خوبصورت کتابیں ملتی ہیں، یعنی بڑی خوبصورت سے مرادی کہ ایک تو عربی ان کی بہت اچھی ہوتی ہے، دوسرا اس میں نصائح اور جو اس میں واعظ اور کوئی نصیحت کی باتیں وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے واقعات پر مشتمل بڑی خوبصورت کتابیں آپ کو عربی میں مل جائیں گی، یعنی آپ مارکیٹ میں تلاش کریں گے آپ بڑی خوبصورت کتابیں ملیں گی۔ اولیاء کرام کے احوال اور حکایات پر آپ کو بڑی اچھی کتابیں مل جائیں۔ اچھا، اور نہیں ہے تو آپ کے لیے بہت آسان میں عرض کروں، خصائص کبریٰ جو ہے وہ عربی کے اندر ملتی، معجزات پر مشتمل ہے۔ اب آپ معجزات بھی پڑھیں گے، دلچسپی بھی ہے، محبت بھی ہے، عربی بھی ہے۔ حجت اللہ علی العالمین مل جائے گی۔ آپ کرامات پہ پڑھنا چاہیں تو عربی کے اندر ہی آپ کو کرامات بھی ملے گی، جامع کرامات اولیاء علامہ نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو یوں عربی کتابوں کو پڑھنا ہی اپنا اگر آپ تھوڑا سا معمول بنا لیں تو آپ کی عربی بہت امپروو ہو جائے گی۔ اچھا، پھر ایک اور چیز ہوتی ہے کہ عربی الفاظ جو ہیں تھوڑی سی ان کی یعنی یوں کہہ لیں کہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے اور ان کی تھوڑی سی جو مشتقات ہیں ان کے یا مادہ اشتقاق ہے اس کی تھوڑی سی تحقیق کریں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ قرآن پاک کی جب کوئی تفسیر پڑھیں گے اس میں بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے لفظ ہلال ہے، لفظ ہلال کو ہلال کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اب ہلال کا مطلب ہوتا ہے آوازیں بلند کرنا، اور ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو۔ جب پہلی رات کا چاند نظر آتا ہے تو لوگ آوازیں بلند کرتے ہیں، چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا۔ تو یہ لوگوں کی جو آوازیں بلند کرنا ہے اس کی وجہ سے اس کو ہلال کہا جاتا ہے۔ شراب کو عربی میں خمر کہا جاتا ہے۔ خمر کیوں کہتے ہیں؟ یہ عقل کو ڈھانپ دیتی ہے، سکر اور نشہ پیدا کرتی ہے۔ اس طرح الفاظ کے حوالے سے یعنی بڑی خوبصورت بڑی پیاری تحقیقات ہوتی۔ اگر آپ یہ تھوڑا سا اپنی جو کتابوں کی شروحات دیکھیں نا، یعنی عربی لغت کے اعتبار سے شرح میں جو ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے، ہم جب کوئی شرح پڑھتے ہیں نا، جیسے مثال کے طور پہ شرح تہذیب کی بھی اگر کوئی آپ حاشیہ پڑھیں گے اس میں جو عبارت کو حل کرنے کے لیے اور عبارت کی تفہیم و تسہیل کے لیے جو کچھ بیان ہوگا نا وہ تو ہم پڑھ لیں گے، اور اگر کسی لفظ کی لغت کے اعتبار سے انہوں نے کلام کیا ہوگا نا اس کو چھوڑ دیں گے، تو یہ تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں۔ حالانکہ وہ جو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ حاصل کریں گے نا کہ قدوری کا کوئی لفظ ہے، کوئی شرح تہذیب کا لفظ ہے، کوئی نور الانوار کا لفظ ہے، کوئی اور ہدایہ کا کوئی لفظ ہے، ان الفاظ پر جب آپ یوں غور کرتے رہیں گے اور ان کا مطالعہ کریں گے تو ہر دن کے اندر آپ 4-5 الفاظ اس طرح پڑھتے رہیں گے، اور ایک مہینے کے اندر جو ہے وہ آپ 150 الفاظ اس طرح پڑھ لیں گے۔ اور یوں آپ جب مسلسل پڑھتے رہیں گے تو حل لغات اور لغت کی جو کنہ اور اس کی حقیقت اور جو اس کا مادہ اشتقاق ہے اور جو اس میں اور خوبیاں ہوتی ہیں یہ آپ کی عادت میں شامل ہو جائیں گی۔ اس سے جتنی عربی مضبوط ہوتی ہے شاید کسی اور چیز سے نہیں ہوتی۔ اچھا، ایک اور کام ہے، چھٹا کام میں عرض کروں، عربی زبان کی فصاحت و بلاغت پر اور عربی زبان کی خوبیوں پر بڑی خوبصورت کتابیں کہ عربی زبان میں کتنی فصاحت و بلاغت ہے اور اس میں کتنی بلندی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے خلیفہ ہیں سید سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے المبین۔ وہ المبین جو ہے وہ عربی زبان کے جو کمالات ہیں اور جو اس کی خوبصورتیاں ہیں یہ اس کے اوپر کتاب ہے، اور اس طرح کی اور بھی کتابیں ملیں گی، بلاغت کی اور بھی کتابیں ملیں گی۔ اب وہ کتابیں اگر آپ پڑھیں تو ایک تو عربی سے دلچسپی بڑھتی ہے، دوسرا عربی کی خوبیاں پتہ چلتی، تیسرا اس کی وہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جب ان کو پڑھ کے آدمی عربی پڑھتا ہے تو پھر اس کو وہ نظر آتی ہے ان کے اندر کہ یہ جو بیان انہوں نے کیا تھا یہ واقعی الفاظ کے اندر ہمیں نظر بھی آتا ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح جو قصے کہانیوں کو میں نے کتابیں عرض کی ہیں، اس طرح کے مجموعے بڑے خوبصورت بڑی تعداد میں چھپے ہوئے، جیسے ایک زمانے میں ہمارے درس نظامی کے نصاب میں کتاب ہوتی تھی القلیوبی،
اب نہیں ہے یا شاید شامل ہوئی تھی پھر نکل گئی. تو اب اس میں کیا تھا؟ اس میں بڑی پیاری حکایتیں اور اس میں یعنی نماز میں خشوع و خضوع اور عفو درگزر اور اس طرح کی حکایات تھیں. یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ اردو میں تو اکثر و بیشتر کتابیں ہیں ہی وہ جو عربی سے آئی ہیں. آپ اگر تنبیہ الغافلین ہی پڑھتے ہیں تو اصل کیا ہے؟ عربی ہے. تنبیہ المغترین پڑھتے ہیں اصل کیا ہے؟ عربی ہے. مکاشفۃ القلوب پڑھتے ہیں اصل کیا ہے؟ عربی ہے. منہاج العابدین پڑھتے ہیں اصل کیا ہے؟ عربی ہے. احیاء العلوم پڑھتے ہیں اصل کیا ہے؟ عربی. تو گویا ہر کتاب میں اس کی عربی کتاب موجود ہوتی ہے. تو اب اردو کتابیں تو لکھی گئی تھی ان لوگوں کے لیے کہ جن کو عربی اصلا نہیں آتی، جو درس نظامی کے علاوہ لوگ ہیں ان کے لیے اردو کتابیں لکھی گئی تھی. لیکن ہوا یہ کہ وہ تو پڑھتے ہی نہیں، اور جنہوں نے عربی پڑھنی تھی وہ اردو پہ آ گئے. اب جب اردو پہ آ گئے تو اب استعداد کمزور ہو گئی. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے نا وہ عربی سے ہی نہیں ہوتی. حالانکہ 7-8 سال آپ درس نظامی کرتے ہیں اور 7-8 سال آپ عربی پڑھتے ہیں، تو یہ کیسی جو ہے نا وہ صلاحیت یا کیسی استعداد ہے کہ 8 سال پڑھنے کے بعد بھی آپ کو عربی زبان نہ ہے. تو یہ آتی اس لیے نہیں ہے کہ عربی کو ہم اپنا اوڑھنا بچھونا نہیں بناتے. اگر اس کو اوڑھنا بچھونا بنا لے، ہمارا پڑھنا، ہمارا سننا، ہمارا دیکھنا، ہمارا تحقیق کرنا، ہمارا مطالعہ کرنا، ہمارا شاعری پڑھنا، یہ ساری چیزیں اگر عربی زبان میں چلی جائیں تو یہ خود بخود جو ہے نا وہ ہماری عربی بہتر سے بہتر ہوتی رہے گی. حتیٰ کہ یہ ہدایت بخشش کی عربی موجود ہے. ہدایت بخشش کی عربی موجود ہے. اس کی کثیر نعتیں ہیں جن کا عربی کے اندر ترجمہ ہے. اسی طرح یہ جو ہے یہ سلام رضا ہے، یہ عربی کے اندر موجود ہے. اعلیٰ حضرت کی اپنی عربی شاعری موجود ہے. اچھا، پھر اردو سے آپ عربی بنانے کی خود کوشش کریں تو یہ اگر ساری چیزیں مل جل کر آپ کریں گے. اچھا، عربی بیانات مل جاتے ہیں آپ کو، بڑے اچھے علماء کے عربی بیانات ملیں گے. تو آپ اپنے کسی استاد سے کسی مستند اور اچھے صحیح العقیدہ عالم کے جنم و عربی بیانات کا پوچھیں، آپ وہ بیانات سنیں، اور ایسے ایسے بیانات ملیں گے کہ آپ اردو زبان میں شاید کوئی ایسا بیان کر سکے. اس قدر خوبصورت عربی بیان ہوتا ہے، ایک سے بڑھ کے ایک بیانات. تو یوں عربی کو یوں سمجھے کہ آپ عربی میں ڈھل جائیں، عربی زبان کے اندر اپنے آپ کو بالکل غوطہ زن کر لے، تو پھر آپ کی عربی زبان جو ہے وہ بہتر ہو جائے.